الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة البقرہ کی آیت نمبر 35 سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کن باتوں کا علم ہوا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 7 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ آج مکمل کریں گے۔ 8ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی قرآن حکیم کے اندر کسی چیز سے قریب جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں کبھی کبھی کسی چیز سے قریب ہونے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے قریب نہ جایا جائے، بلکہ مراد ہوتا ہے اس چیز سے بچا جائے، اس چیز سے بچا جائے۔ یعنی قریب ہونا ہی گناہ کا باعث اور گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ تم دونوں اس پیڑ کے اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ تو منع کس چیز سے تھا؟ پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، یا پیڑ کا جو پھل ہے اس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ منع یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ پیڑ سے قریب مت، پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اس پیڑ کے پھل کو نہیں کھاؤ۔ تو ہوتا کیا ہے؟ منع کیا جاتا ہے قریب ہونے کو، لیکن اصل مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز قریب ہونا ہی بسا اوقات کیا ہوگا؟ اس گناہ میں پڑنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں اگر قریب گئے تو یہ وجہ بن جائے گا کس چیز کا؟ پیڑ کے درخت کے پھل کو کھانے کا۔ ایسی دیکھیے ایک اور قرآن میں کہیں اور بھی دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ تم زنا جیسے کام کے قریب مت جاؤ، تم زنا جیسے کام کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا نہیں کرو، یعنی وہ اسباب مت اختیار کرو یا ان راستوں پر مت چلو جس سے تم زنا میں پڑ جاؤ۔ تو یہ ایک بات معلوم کی، یہ 8ویں بات تھی۔ 9ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسباب کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، سبب کا، کہ سبب کی وجہ سے ہی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب رکھا ہوا ہے اور اس اسباب کی وجہ سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، تو درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو درخت کے قریب جانا یہ ایک سبب ہو گیا اس چیز کا، ظالم بننے کا۔ ظالم بننے کا سبب کیا ہے؟ درخت کے قریب جانا۔ تو درخت کے قریب جانا یہ ایک سبب ہے، اور ظالم بن جانا یہ اس سبب کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سبب کی وجہ سے ہی جو ہے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، اس لیے اسباب سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک عقیدہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسباب کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ خود اپنے اندر وہ فی نفسی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ وہ اسباب میں سے وہ تاثیر نکال بھی سکتے ہیں اور اس کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ جیسے آگ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ جلانا رکھا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آگ ہمیشہ جلائے گی ہی جلائے گی۔ اگر اللہ چاہے گا تو اس آگ کی تاثیر کو ختم بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جانے کے باوجود بھی جلے نہیں، سلامت رہے۔ کیوں؟ حالانکہ آگ میں جاتی اور آگ واقعی میں اپنی طاقت رکھتی ہے تو جلا دیتی، لیکن آگ طاقت اپنی رکھتی ہے، وہ اللہ نے دی ہے، لیکن وہ تاثیر اللہ ختم بھی کر سکتی۔ یہ عقیدہ بنیادی طور پر ہونا چاہیے کہ اسباب کے اندر جو تاثیر ہوگی وہ ہے ہی، اس کا اثر ہوگا، لیکن جب اللہ چاہے تو وہ اثر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 9ویں بات ہوگی۔ 10ویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا
اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ رہنا یعنی اس سے دور نہیں رہنا یہ گناہ ہے، اور یہی گناہ کیا اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کس پر ظلم؟ اللہ تعالیٰ پر، اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی بات نہ مان کر، یعنی درخت کے قریب نہیں جانے کے لیے کہا گیا ہے، اگر گئے اور درخت کا پھل کھایا یہ نافرمانی ہوئی، اب اس سے کس پر ظلم ہوا؟ اپنے آپ پر ظلم۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ گناہ کرنا یہ خود اپنے آپ پر ایک ظلم ہے، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کل 10 باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو کما حق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔